آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملاحظہ کیجئے. وہ اللہ کے اس کرم پر خوش تھے. ان کے ایک کزن ان سے خواہ جیلس تھے. تو کوئی نہ کوئی صاحب آئیں گے اور آپ سے کہیں گے انسان کو زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے, اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. آپ اس سے پوچھیں بھائی صاحب کیا اداس ہونے سے دل زندہ ہوتا ہے؟ کوئی ان لوگوں سے پوچھے ہم ابھی وہاں نہیں گئے, ہم ابھی یہاں ہیں, لہذا ہمیں یہاں تو سکھ کا سانس لینے دو. میں آج آپ کو وہ چند لفظ, وہ چند فکریں اور وہ چند عادتیں بتاؤں گا جو دنیا کے ہر جیلس شخص میں کامن ہوتی ہیں. پاکستان میں ہر چوتھا بچہ ہیپیٹائٹس ٹی کا شکار ہوتا ہے اور یہ پیدائش سے سال کے اندر اندر انتقال کر جاتا ہے. آپ اسے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس کی صحت کا خاص خیال رکھیں, کیونکہ مجھے یہ زیادہ صحت مند دکھائی نہیں دے رہا. میں ہوں جاوید چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر. ہمارے ساتھ ایک سال میں 10 لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں. اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا پش کر دیجئے. مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا. میرے ایک دوست ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 بیٹیوں کی نعمت کے بعد بیٹے سے نوازا. وہ اللہ کے اس کرم پر خوش تھے. ان کے ایک کزن ان سے خواہ جیلس تھے. وہ ان کی ہر خوشی پر اداس ہو جاتے تھے اور کوئی نہ کوئی ایسا تبصرہ ضرور کر دیتے تھے جس سے میرے دوست کی خوشی کم ہو جاتی تھی یا ان کے دماغ کو آگ لگ جاتی تھی. وہ کزن بیٹے کی مبارکباد دینے کے لیے آئے. بچے کو دیکھا, بچہ ماشاءاللہ بہت ہی ہیلدی تھا. کزن نے پہلے بچے کو دیکھا, پھر میرے دوست کو دیکھا اور ایک لمبی آہ بھر کے بولا مجھے اس کا رنگ پیلا محسوس ہو رہا ہے. پاکستان میں ہر چوتھا بچہ ہیپیٹائٹس ٹی کا شکار ہوتا ہے اور یہ پیدائش سے سال کے اندر اندر انتقال کر جاتا ہے. آپ اسے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس کی صحت کا خاص خیال رکھیں, کیونکہ مجھے یہ زیادہ صحت مند دکھائی نہیں دے رہا. آپ ذرا میرے دوست کی صورتحال کا اندازہ کیجئے. یہ سن کر ان پر کیا گزری ہوگی. یعنی بچہ ابھی 2 دن پہلے پیدا ہوا ہے, اس نے ابھی پوری طرح آنکھیں نہیں کھولی اور جیلس کزن اس کے مرنے کی باتیں کر رہا ہے. آپ ذرا لیول آف جیلسی ملاحظہ کیجئے. میرے اپنے ساتھ بھی ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا. میں نے 12 سال پہلے گھر بنایا تھا. مجھے آرکیٹیکچر کا شوق ہے, لہذا اللہ تعالیٰ نے مجھے ذرا سا ڈیفرنٹ سا گھر دے دیا. لوگ آتے تھے, دیکھتے تھے, اس کی تعریف کرتے تھے اور میں ظاہر ہے خوشی سے پھول جاتا تھا. ایک دن میرا ایک دوست آیا, اس نے بھی گھر دیکھا, مجھے مبارکباد دی, لیکن آخر میں اس نے کہا جاوید تم نے گھر بہت اچھا بنایا, لیکن یہ یاد رکھنا یہ بم کے سامنے کچھ بھی نہیں. آپ اندازہ کیجئے میں ابھی گھر میں شفٹ ہوا ہوں اور میرا دوست کہہ رہا ہے تمہارا گھر بم کے سامنے کچھ بھی نہیں. کیا میں نے گھر بارڈر پہ بنا لیا ہے یا میں کسی وار زون میں رہ رہا ہوں؟ آپ اندازہ کیجئے. آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا آپ کسی بات پر خوش ہیں یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کامیابی یا کامرانی سے نوازا ہے تو کوئی نہ کوئی صاحب آئیں گے اور آپ سے کہیں گے انسان کو زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے, اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. آپ اس سے پوچھیں بھائی صاحب کیا اداس ہونے سے دل زندہ ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی میں بھی ایسے بے شمار لوگ ہوں گے جو آپ کو بار بار قبر کے عذاب اور دوزخ سے ڈراتے رہیں گے. یہ آپ کو بار بار بتائیں گے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور انسان کو دوزخ کے بارے میں سوچنا چاہیے, وہاں بہت جوتے پڑتا ہے. کوئی ان لوگوں سے پوچھے ہم ابھی وہاں نہیں گئے, ہم ابھی یہاں ہیں, لہذا ہمیں یہاں تو سکھ کا سانس لینے دو, ہماری اس دنیا کو کیوں جہنم بنا رہے ہو. یہ کون لوگ ہیں؟ آپ یقین کر لیں آپ کی ہر کامیابی, ہر خوشی میں ریت یا مرچیں ڈالنے والے یہ لوگ, یہ تمام لوگ آپ سے جیلس ہیں. یہ آپ سے حسد کرتے ہیں اور آپ ان سے جتنا دور رہ سکتے ہیں آپ رہ لیں, آپ بچ جائیں گے, ورنہ یہ آپ کو دکھ دے دے کر مار دیں گے. یہ آپ کی ہر خوشی کو ماتم میں بدل کر آپ کو تباہ کر دیں گے. میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں حاسد لوگوں کی 7 نشانیاں بتائی تھی. میں آج آپ کو وہ چند لفظ, وہ چند فکریں اور وہ چند عادتیں بتاؤں گا جو دنیا کے ہر جیلس شخص میں کامن ہوتی ہیں. ہم پہلے لفظوں اور فکروں کی طرف آتے ہیں. دنیا کا ہر جیلس شخص
ایک لفظ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اور وہ لفظ ہوتا ہے لیکن، انگلش میں بٹ۔ جیلس شخص شروع میں آپ کی تعریف کرے گا، ماشاءاللہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، لیکن اب اس لیکن کے بعد یہ اپنے حسد کا ہنر چلائے گا، لیکن یہ ٹائی آپ کو سوٹ نہیں کر رہی۔ آپ نے دیکھا لیکن کہ اس لفظ نے آپ کا کتنا بڑا ستیہ ناش کیا۔ لہذا میرا مشورہ ہے ہر اس شخص سے پرہیز کریں جو بار بار لیکن کہتا ہو، کیونکہ یہ لیکن کہنے والے لوگ آپ کے دوست نہیں ہیں، یہ دوستوں کے بھیس میں آپ کے خوفناک دشمن ہیں۔ دوسرا، جیلس لوگ یہ فکرے میں نہ کہتا تھا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، اور میری کون سنتا ہے، یہ لوگ اس قسم کے فکرے بار بار بولتے ہیں۔ یہ فکرے بولنے والے بھی آپ سے جیلس ہوتے ہیں، اور آپ کو جب بھی کوئی نقصان یا افسوس ہوتا ہے تو یہ لوگ اس میں اضافہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور پھر میں نہ کہتا تھا، میری کون سنتا ہے، میں نے تو پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا۔ اس قسم کا راگ الاپ کر جلتی ہوئی آگ پر تیل چھڑکتے رہتے ہیں۔ تیسری چیز، جیلس لوگ دوسرے لوگوں کے نام رکھنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ آپ اگر پڑھنا شروع کر دیں تو جیلس دوست آپ کو پروفیسر کہنا شروع کر دیں گے۔ آپ اگر جسمانی صفائی کا خیال رکھیں گے تو یہ آپ کو ڈاکٹر کہنے لگیں گے، اور آپ اگر کسی کاروبار کا پلان کر رہے ہیں تو یہ آپ کا نام سیٹھ صاحب رکھ دیں گے۔ آپ کے حلقے میں موجود جو بھی شخص یہ کرتا ہے، آپ یہ بات پلے باندھ لیں، وہ آپ سے جیلس ہے اور اسے آپ کی اچھائی ہضم نہیں ہو رہی، چنانچہ آپ اس شخص سے بچ جائیں۔ اور آخری بات، آپ جب بھی کوئی اچھا کام کریں گے، آپ کوئی چیز اچیو کریں گے، تو جو لوگ آپ سے زیادہ جیلس ہوں گے وہ دوسروں کے سامنے آپ کا نام اور آپ کے سامنے آپ کی اچیومنٹ کا نام نہیں لیں گے۔ مثلا فرض کریں آپ نے بہت اچھی اور مہنگی گاڑی لے لی، اب آپ کے زیادہ جیلس دوست اس گاڑی کو دیکھیں گے، اس میں بیٹھیں گے، لیکن اس کے وجود کو اگنور کر دیں گے۔ وہ ایسا امپریشن دیں گے جیسے انہوں نے یہ گاڑی دیکھی ہی نہیں۔ اسی طرح فرض کریں پورے اسلام آباد میں صرف آپ کے پاس ریڈ فراری ہے اور لوگ کسی محفل میں بیٹھ کے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس محفل میں آپ کا جیلس دوست بھی بیٹھا ہے، آپ یقین کریں کہ وہ یہ ساری گفتگو سنتا رہے گا، لیکن لوگوں کو ہرگز یہ نہیں بتائے گا یہ گاڑی آپ کی ہے اور آپ اس کے دوست ہیں۔ یہ جیلسی کی انتہا ہوتی ہے، لہذا آپ ان جیسے لوگوں سے بھی بچ کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائنڈ اور پھر مقدر ضرور چینج کرے گی۔